بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، اور بالخصوص عشرہ کوثر میں، جو دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، اور بالخصوص وہ اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے ان کو حاصل کرنے کے لیے میں ایسے تمام لوگوں کو ایک بار پھر عشرہ کوثر سیزن 2 کے ایپیسوڈ 7 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہ لشکر اپنے منزل کے طرف آگے رواں دواں ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد ہمارا یہ لشکر اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، اور ہم وقت کی برکتوں کے ساتھ ساتھ ان اعمال کی برکتیں بھی سمیٹ لیتے ہیں کہ جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی۔ آج میں سورہ کوثر سے ایک ایسا عمل آپ کو تعلیم کر رہا ہوں کہ جسے رزق لا یموت کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا رزق جو کبھی ختم نہ ہونے والا، کیونکہ سورہ کوثر میں جس ولی کو بھی خیر کثیر میں سے کچھ حصہ اس کے نصیب میں آ جائے تو پھر وہ رزق لا یموت کی صورت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ جس کو خیر کثیر دی جاتی ہے اس کا رزق پھر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا کہ رزق وہ عطا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو پہنچتی ہے، یہ ظاہری وہ رزق ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، جو ہمارا لباس ہے، جو ہمارا مال ہے، لیکن ایک رزق وہ جو باطن کا رزق ہے، کہ جیسے علم، نور، ہدایت، دل کا سکون، یہ بھی رزق ہے۔ ہمیں اس رزق کی تو بڑی خواہش ہے، اور اس رزق کو ہم بھول بیٹھے، جبکہ اگر دراصل دیکھا جائے، حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ رزق جو ظاہری ہے اس کا تو اس نے وعدہ کیا ہے، وہ تو جتنا ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے ہم اس کی طلب کریں نہ کریں وہ ہمیں ملنا ہے۔ اور یہ رزق کہ جب تک تمہاری نیت نہ ہو، جب تک تمہارا کسب نہ ہو، جب تک تمہاری ریاضت اور محنت نہ ہو، یہ تمہارے نصیب میں نہیں آتا۔ اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسا رزق جو کبھی ختم نہ ہو، جو نہ فنا ہو بلکہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے، اس کو رزق لا یموت کہتے ہیں۔ ایسا رزق کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ذریات میں آیت نمبر 22 میں کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے اور وہ سب کچھ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں رزق صرف وہی نہیں کہ جو اس روئے زمین پر ہم کاشتکاری کرتے ہیں یا اگتے ہیں یا ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے گندم، گیہوں، چاول، جو ہم کھانے کی چیزوں میں استعمال لیتے ہیں، بلکہ یہ وہ آسمانی فیوزات
اور وہ برکات ہیں جو دل کو روح اور سکون عطا کرتے ہیں۔ ہدایت کا ملنا یہ بھی رزق ہے، اولاد یہ بھی رزق ہے، اچھے دوست یہ بھی رزق کے مانند ہے، رزق کی صورت میں ہے۔ اور رزق لا یموت وہ عطا ہے کہ جو صرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو غذا دیتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ فیض ہے جو دل کو روشنی دیتا ہے، ذکر کو زندہ رکھتا ہے، بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ ایسا رزق جو مرنے کے بعد بھی بندے کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جیسے علم نافع، جیسے نیک اولاد، جیسے صدقہ جاریہ، کہ جیسے وہ ذکر جو وہ اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ذکر لا یموت، کہ جو مرنے کے بعد بھی تمہیں جاری رہے۔ یعنی کہ علم نافع یہ ہے کہ تم نے قرآن کا کوئی علم کسی کو سکھایا، تم نے قرآن کی کوئی ایک آیت کسی کو پڑھنے کو دی، اس سے کہا کہ اس کو تکرار کریں، اس کو اتنا کثرت سے پڑھا کریں اور وہ اس کا مقبول بارگاہ ہو جائے، اس سے اس کو نفع ہو، اس کو فائدہ ہو، پھر یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ رزق ولایت یہ وہ فیض اولیاء اللہ کو عطا کیا جاتا ہے کہ جو علم، نور، توجہ اور تصرف کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ بھی رزق ہے جو اولیاء کرام کے لیے مخصوص ہے، جیسے معرفت الہی، جیسے تصرف، جیسے نور کی روشنیاں، جیسے ہدایت، فراست، عقل، حکمت، دانائی۔ یہ اللہ کے خاص خاص دوستوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور بزرگ فرماتے کہ وہ رزق جو سانسوں کے ساتھ اللہ کا نام بن جاتا ہے، بندہ دنیا میں بھی اسی میں زندہ رہتا ہے اور قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ کہ جو انسان کو مرنے نہیں دیتا۔ اور رزق لا یموت ظاہری رزق تو کھانا، مال، دنیاوی نعمت، گھر، گاڑی، یہ چیزیں۔ اور رزق لا یموت باطنی رزق وہ کہ جیسے ہدایت، توفیق عبادت، حسن نیت، خالص نیت، اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرنا، قرآن اور سنت کی روشنی میں سیرت نبوی کے تحت چلنا، اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈھالنا، اپنے آپ کو اس طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا کہ جیسا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو یہ پھر رزق لا یموت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ راہیں کھول دی جاتی ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، مال، عزت، طاقت، شہرت، دولت، سب کے سب مختصر دن کے لیے تمہاری مہماں ہیں۔ اصل رزق وہ ہے جو انسان کے جسم کے ساتھ نہ مرے بلکہ روح کے ساتھ ساتھ اپنا سفر کرے۔ جو بندہ رزق لا یموت کا طالب ہو وہ دنیا کو اپنا مقصد نہیں بناتا، دنیا کو ضرورت کے تحت گزارتا ہے۔ اور پھر ایسا بندہ اپنے ہر عمل کو دائمی بناتا ہے، اس نیت سے کہ یہ مرنے کے بعد بھی میرے لیے اجر، نور اور قرب کا ذریعہ بنے۔ یعنی کہ نیک اعمال، نیک کام کہ جس روش پہ اس نے اپنی زندگی کو گزارا، جس طریقے پر اس نے اپنے آپ
کو اپنے مقصد پر قربان کر دیا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں کسی مقصد سے آئے ہو، مطلب سے نہیں. لیکن 90% لوگ اس دنیا میں اپنی زندگی مطلب کے تحت گزارتے ہیں، مقصد کے تحت صرف 10% لوگ گزارتے ہیں. اور جو 10% مقصد کے تحت گزارتے ہیں نا، یہ وہی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا شیطان مردود کو کہ میرے بندوں پر تیرا زور کوئی نہیں چلے گا. جو اپنی زندگی کو مقصد کے تحت گزارتے ہیں، کسی بھی شیطان کا زور اس پر نہیں چلتا. اتار چڑھاؤ رہتا ہے زندگی میں، لیکن غالب دنیا نہیں آتی، غالب اس پہ شیطان نہیں آتا. لیکن جو لوگ مطلب کے تحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان پہ دنیا بھی غالب آتی ہے، اور پھر ان پہ شیطان تو غالب شروع سے ہی ہوتا ہے، تو جبھی تو دنیا غالب آئی ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ رزق لا یموت یہ وہ فیض ہے جو روح کو غذا دیتا ہے، جو ہماری قبر میں چراغ بن جاتا ہے، جو میدان حشر میں ہمارے لیے سایہ بن جاتا ہے، جو اللہ کے دوستوں کی علامت ہے، جو کبھی فنا نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے، پھیلتا رہتا ہے. کہ جیسے ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، وہ بڑھتا رہتا ہے اور قیامت تک بڑھتا رہے گا. اسی طریقے سے رزق لا یموت یہ بڑھتا رہتا ہے، اور اس کا فیض ہماری نسلوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے. اور بالخصوص یہ 10 دن کے جس میں سورہ کوثر کے خاص اعمال ہم لوگ کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر، تو جو شخص سورہ کوثر پڑھتا ہے اس کے نصیب میں لازمی رزق لا یموت ملتا ہے اسے، کہ وہ جو اسے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے. انا اعطیناک الکوثر. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام کے فیضان سے جڑ جاتا ہے وہ رزق، علم اور نور جیسی نعمتوں سے سیراب ہوتا ہے. اور جو کوثر کی نسبت اور اس کی حقیقت کو نہیں پہچانتا، کہ جو شخص کوثر کی نسبت اور اس کی حقیقت کو نہیں پہچانتا، اس پر فیض کے دروازے کبھی نہیں کھلتے. اگر تم چاہتے ہو کہ رزق لا یموت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں، تو تمہیں سب سے پہلے کوثر کے فیضان کو سمجھنا ہے، کوثر کی نسبت کو سمجھنا ہے، کوثر کی حقیقت کو سمجھنا ہے. تب جا کے تم پر رزق لا یموت کے دروازے کھلیں گے. کہ جب تک ہم اس کی حقیقت کو نہیں پہچان لیتے، ہم اس غفلت سے نہیں نکلتے، تو ہم پر رزق لا یموت کے دروازے نہیں کھلتے. اس کی دوسری آیت فصلی لربک وانحر. اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں نماز ایک راستہ ہے، اور نماز قائم کرو، اور یہ ایک وہ راستہ ہے جو تمہارے رب کے قریب لے جاتا ہے. ظاہری نماز جب ہم ادا کرتے ہیں، جب ہمارا کوئی مقصد اس نماز میں شامل ہوتا ہے نا، تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہوتا ہے. اب ہمیں ہمارا مقصد ہی نہیں پتہ، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ نماز کس کا ذریعہ بنے گا؟ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ نماز بری باتیں اور بے حیائی سے روکتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بھی فرماتا ہے. اب مجھے بتاؤ کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنے لوگ برائی اور بے حیائی سے بچے ہوئے اس پرفتن دور میں؟ صرف وہی لوگ برائی سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، کہ جو کسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن لوگوں کو جب اپنے مقصد کا ہی نہیں پتہ ہوتا، تو وہ اپنی زندگی کو کیسے سرو کریں گے، کیسے اپنی زندگی گزاریں گے. اور یہاں بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب کے لیے جھکتا ہے، دنیا خود اس کے سامنے جھکنے لگتی ہے. یعنی کہ جب کوئی شخص اپنے رب کے قرب کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرتا ہے اور اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، تو ساری کائنات، ساری دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے. اور یہی روحانی اصول ہے.
یاد رکھنا کہ رزق لایموت کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کسی مقصد کے لیے، اور ہمارا مقصد وہی ہونا چاہیے کہ جو مقصد ہمیشہ ہمارے بزرگوں کا رہا ہے ہمیشہ۔ اور جو لوگ سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں ان پر یہ دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، محبت اور برکت ہمیشہ ان پر مہربان رہتی ہے۔ سورہ کوثر کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ ونہر، نہر کا مفہوم صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی خواہشات، نفس، انا، مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہی اصل نہر ہے، یعنی کہ قربان کرنا ہے۔ اور جو اپنے مال، وقت کو رائے حق میں نہیں خرچ کرتا وہ روحانی رزق سے، یعنی کہ رزق لایموت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ اور جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس پر روحانی رزق کے راستے، دروازے ہمیشہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ تجارت تبھی نفع دیتی ہے جب کچھ قربان کیا جائے، جیسے وقت، سرمایہ اور محنت۔ بغیر کچھ دیے نفع چاہنا بے بنیاد ہے، یہی رزق میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو ہمیں اپنا ہاتھ کشادہ کرنا پڑے گا، اپنے دامن کو کشادہ کرنا پڑے گا۔ تو جو لوگ سورہ کوثر 129 مرتبہ روز پڑھتے ہیں، برکت خیر کثیر اور رزق لایموت ان پر ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ آپ کو رزق لایموت اور روحانی رزق کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جس رستے سے گزر رہے ہیں اور جس سفر میں آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں اس کی کتنی برکتیں آپ کو نازل ہو رہی ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے یہ ٹرانسمیشن میں کر رہا ہوں آج، کہ آپ جو سورہ کوثر پڑھ رہے ہو نا، اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، شانیہ سے مراد کہ وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل ولایت یا اہل بیت سے بغض اور حسد رکھے وہ دشمن ہے۔ کہ ایسا شخص خود بخود فیض سے بھی کٹ جاتا ہے اور اس کے رزق کا بہاؤ بھی بند کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ رزق بھی اس کے اوپر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا رزق پتہ ہے کب تنگ کرتا ہے؟ کہ جب وہ تمہارے دل میں اپنے دوستوں کی بغض اور دشمنی دیکھتا ہے تب وہ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار ہو جاؤ، کتنے ہی بدکار ہو جاؤ، کتنے ہی سیاکار ہو جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سارے ایسے ہی کہ جیسے انسان میلے کپڑے پہنا ہوا ہے۔ اب وہ ساری زندگی تو میلے کپڑے نہیں پہنتا نا، لیکن ایک وقت آتا ہے کپڑے اتارتا ہے، غسل کرتا ہے، نئے کپڑے پہن لیتا ہے، صاف ستھرا ہو گیا۔ تو یہ ظاہری گناہ ایسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے دوستوں سے دشمنی اور بغض حسد رکھنا یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کے کپڑے میلے نہیں بلکہ آپ کا وجود میلا ہو گیا، وجود گندا ہو گیا۔ اب جب وجود گندا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، لاکھ آپ دواؤں کا استعمال کر لو، لاکھ کچھ استعمال کر لو، وہ مرض کم نہیں ہوتا، بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ کے دوستوں سے کبھی دشمنی نہ رکھنا، اللہ کے دوستوں کو کبھی مت ستانا، ورنہ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے نشان ہو کر رہ جاؤ گے نہیں تو۔ صرف حقیقت کو سمجھ لیں سورہ کوثر کی، اس کی پہلی آیت جو پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کی آیت وسط
جو فصل لربی کا ونحر، اس کی آیت انتہا جو ان نشانیہ کا ہو لبتر ہے۔ تو جو لوگ سورہ کوثر پڑھتے ہیں، میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ رزق کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ رزق کی کشادگی کے لیے، روحانی رزق کے لیے، رزق لا یموت کے لیے سورہ کوثر 129 مرتبہ یا آپ جو عمل جتنی تعداد میں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ بتانے کا، سمجھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ ہمیشہ سورہ کوثر سے جڑے رہیے گا۔ جس طرح آپ لشکر قریش سے جڑیں، اسی طریقے سے اس سفر کوثر سے بھی جڑے رہیے گا، کیونکہ جس طرح لشکر قریش ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا اور الحمدللہ لاکھوں لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک سرا سفر کوثر بھی ہے کہ جس میں انسان کو خیر کثیر کی طرف لے کر جاتا ہے راستہ۔ عشرہ کوثر اور لشکر قریش، یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کا روحانی سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ باقی قربانی بھی ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، جو لوگ اب قربانی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اب صرف 2 ہی دن رہ گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ اس نیک کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ نام ضرور بتائیے گا، آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے۔ اپنے علاج کے لیے بھی اور قربانی کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadli.com، اس سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔